عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا نومک علی السریر برم بوالدیک تضحکہما ویضحکانک افضل من جہادک بالسیف فی سبیل اللہ۔ فرمایا لوگو سنو، تم اگر اپنے گھر میں بستر پر سوتے ہو، جسٹ یو آر لائنگ ڈاؤن آن یور بیڈ، بستروں پر سوتے ہو، سو رہے ہو، اور سوتے ہوئے تمہارے ماں باپ ضعیف ہیں اور ان کے ساتھ نیکی کرتے ہو، انہیں خوش کرتے ہو، ان کی خدمت کرتے ہو، اور اچھے لطیفے سنا کے یا جن باتوں سے ان کا دل خوش ہوتا ہے وہ باتیں سنا کے تضحکہما ان کو ہنساتے ہو، بستر پر سوئے ہوئے ہو اور اچھی باتیں سنا کے ماں باپ کو ہنسا رہے ہو اور وہ تمہیں خوش کر کے ہنسا رہے ہیں۔ فرمایا بستر پر سونا اور ماں باپ سے باتیں کر کے انہیں ہنسانا، یہ تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ بستر پہ سونا، ماں باپ سے باتیں کرنا۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں انہیں اولاد سے شکایت ہی ایک ہوتی ہے، زیادہ تر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بیٹھتے ہی نہیں، 24 گھنٹے یہ مصروف رہتی ہیں، جب بات کرو کہتے ہیں جی میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، میں کالج جا رہا ہوں، میں ذرا دوستوں سے میری میٹنگ ہے، میں اپنے کالج جا رہی ہوں، ذرا فرینڈز کے ساتھ میٹنگ ہے، میری فلاں جگہ ایک جگہ برتھ ڈے پہ جا رہی ہوں، میری فلاں کمٹمنٹ ہے، میں ذرا اپنا کام کر رہی ہوں، کام کر رہا ہوں۔ بوڑھے ماں باپ کو شکوائی اولاد سے یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کے ہماری باتیں نہیں سنتے، اور اولاد کیوں نہیں سنتی؟ وہ اس لیے نہیں سنتی کہ وہ پڑھ لکھ گئی، جوان ہو گئی، وہ بوڑھے ہیں، اب ان کی باتیں تو ان کی عمر کے حساب سے ہوں گی۔ آپ میری بات کو سمجھے ہیں نا؟ ان کی باتیں تو ان کے حساب سے ہوں گی، جیسے ان کی عمر ہے، جو ان کا زمانہ تھا، جیسے ان کی طبیعت ہے، جیسے ان کی تعلیم ہے۔ اب وہ سائنس کی باتیں تو نہیں کریں گے آپ سے، میڈیکل سائنس کی باتیں نہیں کریں گے، فزکس کی نہیں کریں گے، کیمسٹری کی نہیں کریں گے، پالیٹکس کی نہیں کریں گے، سوشیالوجی کی نہیں کریں گے، بڑے اونچے سطح کی باتیں آپ کے دوستوں کی تو نہیں کریں گے۔ ممکن ہے وہ کوئی کبھی ادھر کی بات کر دے، کبھی یہ کر دے، کبھی وہ کر دے، کبھی ایسا آپ کو برا بھلا کہہ دے، وہ تو جو ان کے جی میں آئے گا وہ سنانا چاہتی۔ نیکی اور عبادت ہے کہ ماں باپ کا دل خوش کرنے کے لیے بیٹھ کے ان کی باتیں سنو، جسٹ انہیں ٹائم دو، انہیں احساس ہو کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں وقت نکال کر روزانہ ایک ٹائم اسپیسیفائیڈ ہے ہمارے پاس بیٹھتے ہیں۔ ان کی باتیں چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہے ماں، دیہات کی ہے، ممکن ہے کوئی پرانے دیہاتوں کا رونا رو رہی ہوگی، وہ فلاں کو بیاہ کے لائی تھی اور وہ ایسی نہیں نکلی، اور فلاں جگہ شادی کی، فلاں نے ایسا کیا۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کئی گورکھ دھندے سنائے گی ماں، باپ ہے پرانے وقتوں کی اپنی باتیں کرے گا، اپنے دل کے کوئی دکھڑے سنائے گا، ماں دکھڑے سنائے گی۔ وہ چاہتے ہیں بڑھاپے میں کوئی سنے، اور اولاد سے بڑھ کر سننے والا کون ہے؟ کس کا حق ہے؟ بس آپ ایک کوالٹی ٹائم دیا کریں ماں باپ کو، بڑھاپے میں ان کے پاس بیٹھیں، جو کہنا چاہتی ہیں سنیں، اور ان کے ساتھ دلچسپی لیں۔ یہ نہ کہیں امی یہ کیا بور کر رہی ہیں آپ، یہ کیا باتیں کر رہی ہیں، کوئی کام کی بات کرو، ان کا دل ٹوٹے گا، اسی باتوں میں دلچسپی لو، اس کا دل خوش۔ اب آپ کہیں کیسے دلچسپی لیں؟ بھئی جیسے آپ 2 سال 3 سال 4 سال کے اپنے بیٹے بیٹیوں میں دلچسپی لیتے نہیں لیتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے یہ جہاز لینا ہے، یہ فلاں چیز لینی ہے، یہ لینی ہے، یہ لینی ہے، کبھی یہ چیز پہننی ہے، یہ نہیں پہننا، یہ کھانا، اور یہ تو جو بچے چھوٹے چھوٹے ہر وقت کرتے ہیں، آپ ماں کے طور پہ دلچسپی لیتی ہیں کہ نہیں ان کے کاموں میں اور ان کی باتوں میں؟ وہ کہتے ہیں بچے چھوٹی عمر میں مجھے کہانیاں سناؤ، پھر آپ کہانیاں نہیں سناتی۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اس کی ایک ملکہ تھی، اس کی اتنی بڑی سلطنت تھی، اس کے اتنے سپاہی تھے، پتہ نہیں کیا کیا سناتی۔ تو سٹوری بکس ہیں، میں دیکھتا ہوں باجی کو
وہ ہر رات سونے سے پہلے، شیخ احمد ہے ہمارا، شیخ احمد ہر رات سونے سے پہلے سٹوری بک سے ان کو پڑھ کے سٹوری سناتی ہیں۔ فضا باجی ہیں ہماری چھوٹی بیٹی سکینہ ہے، ان کو میں نے بتایا تھا وہ 2 سال کی ہے، مگر اس کی سمجھ کے مطابق ہر رات اس کی ڈیوٹی ہے اسے کچھ سٹوری سنائے، ایسی باتیں سنائے جس سے اس کو دلچسپی ہو۔ اب آپ کی دلچسپی، آپ ہیں 25 سال کے، آپ ہیں 40 سال کے، اب میری بات سمجھ رہے ہیں، آپ میچور ہو گئے، تو بچہ بچی 2 سال 4 سال 5 سال کا، اس کی دلچسپیاں اس کے حساب سے ہیں، تو آپ اس طرح چھوٹی بنیں گی یا چھوٹا بنیں گے، اس کی عمر کا ایج فیلو تو تبھی اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہوگی نا۔ کمیونیکیشن کے لیے آپ کو نیچے اترنا ہوگا اپنی عمر سے، 2 سال کا بننا ہوگا، کبھی 3-4 سال کا بننا ہوگا۔ اگر آپ صدر پیٹ بن کے بات کرنا چاہیں، ڈاکٹر رحیق احمد عباسی بن کر، اور بچہ ہے 3-4 سال کا، تو وہ تو گیپ رہے گا، تو وہ تو بات نہیں بنے گی۔ بچہ چھوٹا ہے یا بچی 4 سال کی، آپ ناظم اعلیٰ بن کے بات کرنا چاہتے ہیں جناب شیخ زاہد فیاض، تو وہ تو نہیں سنے گا، گیپ رہے گا۔ تو آپ اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ اتر آتے ہیں، نیچے اتر آتے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے کھیلتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام گلیوں میں حسنین کریمین کے پیچھے نہیں دوڑتے تھے؟ ساری کائنات کے مالک و مختار، جن کے دیدار کے لیے کل ملائکہ سدرۃ المنتہا پہ ایک چہرے کا مکھڑے کا نظارہ کرنے کے لیے ترسیں، عرش جن کے قدم چومنے کو ترسے، قدسیان فلک جن کے جلوے کو ترسیں، کائنات کے کل انبیاء جن کے پیچھے صف در صف مقتدی بن کے کھڑے ہوں، وہ گلی میں نکلے، حسن حسین کھیل رہے ہیں بچوں سے، آقا ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑ پڑے، وہ آگے دوڑ جاتے ہیں، حضور ادھر دوڑتے ہیں، پھر پکڑنے جاتے ہیں، وہ ادھر دوڑ جاتے ہیں، پھر ادھر دوڑ پڑے، پھر جا کے پکڑ لیا، پھر اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ ہے آج کل کوئی باپ جو چھوٹی عمر میں بچے کو اتنا پیار دے کہ کندھے پر بٹھا کے باہر نکلے، کہے گا نہیں ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے بھاڑ میں جائیں لوگ، ارے مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کسی کا سٹیٹس ہے، آقا سے بڑھ کر بھی کسی کی عزت ہے۔ وہ اپنے شہزادوں پر کبھی سینے پر لٹاتے ہیں، امام حسن امام حسین شہزادے آئے، گود میں کسی نے بٹھایا، انہوں نے پیشاب کر دیا، صحابہ کرام دوڑے روکنے کے لیے کہ حضور کے کپڑوں پر پیشاب کر رہے ہیں، فرمایا خبردار موو نہ کرو، کہیں ڈر سے اس کا پیشاب رک نہ جائے، تمہارے خوف سے اس کا پیشاب رک نہ جائے، تکلیف ہوگی، اسے خوب کر لینے دو۔ اپنے کپڑوں پر کروا رہے ہیں، پھر پانی کر کے بہا دیا۔ نماز میں سجدے میں جاتے ہیں تو امام حسین اور کبھی امام حسن حضور کے کندھوں پر چڑھ جاتے ہیں، اور دیر گزر جاتی ہے، سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ مجھ سے تو خیر کسی نے نہیں پوچھا، بیٹے حسن سے پوچھا، وہاں سعودی عرب میں ہمارے ڈاکٹر نظام الدین صاحب نے، کسی اور نے پوچھا کہ قبلہ حضور اپنے پوتوں سے، بیٹوں سے، پوتی سے، یہ بچوں سے محبت، بہت بڑی محبت کرتے ہیں، اس کا کیا راز ہے؟ تو معلوم نہیں حسن نے کیا جواب دیا ہوگا، وہ تو ڈاکٹر حسن محی الدین جانے، بیٹا حسن جانے، مجھے نہیں معلوم۔ مجھ سے پوچھتا تو میں بتاتا کہ مدینے کی گلیوں میں حضور کو دیکھ لو، وہ حسنین کریمین سے کیا کرتے تھے، نماز کے سجدے کی حالت میں آقا کو دیکھ لو، وہ جب تک اترے نہیں سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا، لوگوں نے سمجھا کہ حضور وفات پا گئے، سجدے سے سر اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے، پھر جھک جاتے تھے، اٹھا کے دیکھتے تھے، پھر سجدے میں چلے جاتے۔ پوچھا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ؟ آقا نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہیں اٹھا تو حسین گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے۔ اب کوئی مہیا کر سکتا ہے اس محبت کے پیمانے کی برابر معیار؟ کوئی کر سکتا ہے؟ حسنین کریمین حضور کے کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں سجدے میں، فرض نماز ہو رہی ہے با جماعت، تو اٹھتے ہوئے ان کو نیچے کر لیتے ہیں، جب جاتے ہیں تو پھر اوپر بٹھا چڑھ جاتے ہیں۔ تو جب آپ اس عمر کے بچوں سے ڈیل کرتے ہیں جو آقا علیہ السلام نے ڈیل کر کے دکھایا، تو آپ اس بچے کی عمر کے مطابق کرتے ہیں نا کمیونیکیٹ۔ جی
تو جب بچے سے ڈیل کر رہے ہیں، بچہ جیسا بن کے، بچے کی طرح بن کے، اس طرح اب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اب ان سے بھی اسی طرح ڈیل کرو، جیسی وہ ہیں اسی طرح زبان میں بات کرو۔ جب آپ بچے سے بات کرتے ہیں، باپ یا بچہ دودھ کو کہتا ہے دودو، تو آپ کہتے ہیں دودو پینا، دودو پینا کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ کون سی بولی ہے؟ ہمارے مجھے یاد ہے چھوٹے سے جب حماد چھوٹا تھا، وہ کہتا تھا ماما لائی ڈاؤن ملکی، جب چھوٹا سا تھا، مطلب ہے مجھے سلا دیں اور لٹا کر مجھے دودھ پلائیں۔ تو یہ زبان بولتے تھے، لائی ڈاؤن ملکی۔ چھوٹی عمر کے بچے جو زبان بولتے ہیں، مائیں وہ زبان بولتی ہیں، اور وہ زبان بولنی پڑتی ہے، اپنی زبان بگاڑتے ہیں۔ میرے بیٹے چھوٹے ہوتے تھے جب، حسن اور حسین، بہت چھوٹی عمر میں، سال 1.5 سال 2 سال کے، میں اپنے کمرے میں بند کر کے گھوڑا بن جاتا تھا، ان کو اپنے کندھے پہ بٹھاتا تھا، اپنے بال ان کے ہاتھوں میں پکڑاتا تھا اور گھوڑا بن کے چلتا تھا، بند کمرے میں، اپنا شوق پورا کرتا تھا۔ ہر ماں باپ ایسا کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ بس میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح اولاد کے ساتھ چھوٹا بن کے ڈیل کرتے ہو، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان کی باتوں کو نہ دیکھو، ان کے بڑھاپے میں جیسی بات وہ کریں اسی جیسا بن کے ڈیل کرو۔